دشمن ممالک سے یہ تجارتیں ہوں گی، کیا پاکستان کی عزت میں فرق نہیں پڑا؟ یہ ہم ساروں کے سامنے اس سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی کی جدوجہد، یہ جو چوروں کا ٹولہ یہ اکٹھا ہوا ہے ہائی جیکرز کا، یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اس دن فرد جرم لگنی ہوتی ہے، اس دن جو ہے یہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ غیر ممالک سے کمپنی جہاں پر آ کے انویسٹمنٹ کریں گی، کیا حالات ہو رہے ہیں؟ جتنا بڑا چور ہے اتنا بڑا محترم ہے، حق میں کو کام کرتا ہے یا اس کے لیے بولتا ہے اس کو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے۔ حضرات کرام، میں حمزہ مان آپ کو ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اس وقت میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما محمد خان مدنی صاحب موجود ہیں۔ یہ لاہور سے ایم این اے کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں پی ٹی آئی سے۔ ہم ان سے بنا کسی تمہید کے جانیں گے کہ یہ جو پاکستان میں آڈیو لیکس کا ایشو برپا ہوا ہے، ایک تہلکہ خیز اس میں انکشافات ہوئے ہیں۔ اس میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی آڈیو لیک ہوئی ہے، اس میں مریم صفدر کی آڈیو آئی ہے، ایک اور وزیر اعظم ہاؤس کے آفیسر ہیں ان کی آڈیو آئی ہے۔ اس میں جناب مریم صفدر کی جو وزیر اعظم ہاؤس کے آفیسر شہباز شریف سے بات کرتے ہیں کہ مریم صفدر اپنے داماد کے لیے انڈیا سے ایک پلانٹ منگوانا چاہتی ہے جو آدھا آ چکے اور آدھا انڈیا سے ٹریڈ کر کے تجارت کر کے منگوانا چاہتے ہیں۔ تو ہم محمد خان مدنی صاحب سے پوچھنا چاہیں گے، کیا اب دشمن ممالک سے یہ تجارتیں ہوں گی، کیا پاکستان کی عزت میں فرق نہیں پڑا؟ کیا اس میں اداروں کی ساکھ جو ہے وہ متاثر نہیں ہوئی؟ جی بہت شکریہ مان صاحب آپ کا، آپ نے تحریک انصاف کو اپنا موقف رکھنے کا موقع دیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا کوئی عجیب یا کوئی انوکھی چیز سامنے نہیں آئی، میرا خیال ہے یہ صرف جو بیڑ کی کھال میں بیڑیے تھے، ان کی جو اوپر سے کھال ہے وہ سر کی ہے۔ اور یہ پچھلے 30 سال کی ان کی پالیٹکس کا جو ان کا کلوز ویورشپ رکھتا ہے ان کی، وہ سب اس بات پہ کلیئر ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو جتنی بے دردی سے لوٹا ہے، جتنا انہوں نے تباہی مچائی ہے پاکستان کی، یہ ہم ساروں کے سامنے اس سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی کی جدوجہد، یہ جو چوروں کا ٹولہ یہ اکٹھا ہوا ہے ہائی جیکرز کا، یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ سرکاری پروٹوکول میں جو ہے یہ قومی مجرم جو ہیں یہ آ کے براجمان ہوئے ہیں۔ جس دن فرد جرم لگنی ہوتی ہے اس دن جو ہے یہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ اور یہ میسج کیا گیا ہے، یہ جو ساری ایکسرسائز ہوئی ہے، اس سے اداروں کے اینڈ پہ، پاکستان کے اینڈ پہ، عام پاکستانی کے لیے ایک میسج کیا گیا ہے؟ آپ چھوٹے چور ہوں گے، آپ کو لتر بھی پڑیں گے، آپ کو جو ہے عدالت میں بھی گھسیٹا جائے گا، آپ کو جیلوں میں ذلیل و خوار کیا جائے گا، مگر اگر آپ نے پاکستان بڑے لیول پہ لوٹنا ہے، آپ نے بڑے بڑے جو ہے سمارٹ اور وائٹ کالر کرائم کرنا ہے اور پاکستان کو بڑے پیمانے پہ تباہی کرنی ہے اس کی، تو آپ کو جو ہے سزا کے طور پہ وزیر اعظم بھی بنایا جا سکتا ہے، آپ کو وزیر خزانہ بنایا جا سکتا ہے، آپ ایک دفعہ بھاگ جائیں گے آپ تو پھر آپ کو 5 سال کے بعد ری انسٹیٹ کیا جا سکتا ہے وزیر خزانہ، اور پروٹوکول کے ساتھ وزیر اعظم جو ہے جعلی وہ آئے گا کہ آپ کو دوبارہ ری انسٹیٹ کرے گا۔ اس کے اوپر بڑے افسوس کی بات ہے، میں نے اس پہ لکھا پڑھا دیکھا ہے، اس پہ ہمارے ایک بڑے محترم اور بڑے زبردست ادارے کا نام ہے۔ ظاہری بات ہے وہ ایک پروٹوکول ہے، چاہے جعلی وزیر اعظم ہی ہو، مگر اس کا پروٹوکول ہے کہ ہمارے ادارے کا جہاز جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے، بہت غلط میسج گیا ہے یہ پاکستان کے عام آدمی کے لیے، اور یہ ہمارے اداروں کے لیے، پاکستان کے لیے بہت تباہ کن جو ہے ایک میسج گیا ہے اور جا رہا ہے کنٹینیوسلی۔ اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں، اداروں کے سربراہان ہیں، ہماری جوڈیشری ہے، ان ساروں کو ہمیں جو ہے ان ساروں کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے صورتحال پہ، اور جو پاکستان جس طرح سے نوز ڈائیو کی طرف جا رہا ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے، ہمیں اس کو جو ہے بالکل فوراً ریکٹیفائی کرنا چاہیے۔ یہ قومی مجرموں کو ان سے پیسہ نکلوانا چاہیے تھا، اس کی بجائے اس کے کہ ہم ان کو سرکاری پروٹوکول میں کسی کو وزیر اعظم، کسی کو وزیر بنائیں۔
ہمیں ان ساروں کو جو ہے اکاؤنٹیبلٹی میں لانا چاہیے، کیونکہ باہر سے ہمیں فار فری کوئی پیسہ نہیں دے رہا. آئی ایم ایف کی شرائط جتنی سخت ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے، اور اس کے علاوہ جو مسائل ہیں جتنے وہ ہم ساروں کے سامنے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے. مگر یہ جو چور ہیں جن کے پاس ابھی یہ پچھلے ہفتے انہوں نے 2400 ارب روپیہ، جس کے لیے مینلی آئے تھے، یہ اصل مقصد کے لیے اپنی چوریاں معاف کرنے اور ہضم کرانے. پہلے انہوں نے مشرف کو بلیک میل کیا، اس سے پہلے بھی کرتے رہے. یہ ابھی اپنی جو چوریاں تھیں، جو تازی ان کی لوٹ مار تھی، 2400 ارب روپے کے جو ان کے مقدمات تھے نیب کے اندر، یہ انہوں نے ان کو ہضم کرنے کے لیے کیا. اور شہباز شریف نے کہا جی ہمارے پہ اب اچھا وقت آ گیا، یعنی کہ ہماری اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم مشکل دور سے نکل رہے ہیں. بالکل اس کا یہی ہے کہ ہمارے کیسز ختم ہو گئے ہیں، ہم نے چوری جو ہے اپنی وہ ڈھاک لی ہے. بالکل پاکستان کا تو ستیہ ناش ہو رہا ہے نا جی. ان کی کرتوتوں کی وجہ سے 60% پاکستان آج جو ہے ڈوبا ہوا ہے، اور جو پیسہ باہر سے آ رہا ہے وہ بھی یہ اپرچونٹی کے طور پہ لے رہے ہیں، اور وہ لوٹ مار کے لیے وہ اس کو لے رہے ہیں، تاکہ وہ جو باہر سے اگر امداد آئے، اب وہ ویسے تو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر آ جائے تو وہ جو ہے امداد کو بھی یہ لوٹ مار کے لیے استعمال کرے، اور پاکستان کو جو ہے یہ مزید ابتر حالات میں یہ پش کریں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے، اور ہمیں خدا کا خوف کرنا چاہیے. محمد خان مدنی صاحب، سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کو ایئر فورس کے جہاز میں پاکستان لایا جاتا ہے وزیر اعظم کے ساتھ، اور حدیبیہ پیپر ملز کیس میں ایویڈنس موجود ہیں، ڈاکیومنٹس موجود ہیں کہ جناب نے اربوں نہیں کھربوں کی کرپشن کی ہے، اور جناب نے میٹرو پروجیکٹس میں اربوں کی کرپشن کی ہے. تو اس طرح کے بندے کو، جس نے بہت سارے ادارے پاکستان کے پہلے گروی رکھوا کر پاکستان کو قرضوں میں ڈبو دیا ہو، اس کو دوبارہ سے آپ لگا دیں، تو کیا اس طرح کے ماحول میں پاکستانی جو ہیں وہ انویسٹمنٹ پاکستان بھیجیں گے، یا غیر ممالک سے کمپنی جہاں پر آ کے انویسٹمنٹ کریں گی؟ کیا حالات ہو رہے ہیں؟ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، بڑی انفارچونیٹ ہے. میں تو پہلی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ ہمارے لیے بڑا ڈیزاسٹر ہے، پاکستان کی ایتھکس کے لیے بھی. ہم اگلی نسل کو کیا ٹیچ کر رہے ہیں کہ جتنا بڑا چور ہے اتنا بڑا محترم ہے، اور اگر پاکستان کے یہ جو حق میں کو کام کرتا ہے یا اس کے لیے بولتا ہے، اس کو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے. پی ٹی آئی کے اندر بھی ایسے لوگ جو لوٹے ہوئے، جو بے نقاب ہوئے، یہ لوگ بھی گئے یا آئے یا بھیجے گئے یا کس طرح بھی تھا، انہوں نے لوٹ مار کا پیسہ یہاں استعمال کیا، پی ٹی آئی کا چہرہ مسخ کیا. اور جتنی اچھے طریقے سے عمران خان صاحب، میں سمجھتا ہوں اس سے بھی ڈبل وہ پرفارمنس دے سکتے تھے اگر یہ جو لوٹے تھے یہ پی ٹی آئی کا تباہ نہ کرتے چہرہ، اور اس میں جو ہے اپنی طرح کے چور اچکے قومی مجرم نہ اسمبلیوں میں برتے. یہ ہمیں، میں پاکستان کی جتنی ہے، جس کو کسی کو غلط فہمی ہے ذرا باہر نکلیں. کوئی ادارے کا ہیڈ ہے، کوئی جوڈیشری کا ہیڈ ہے، میں بڑے احترام سے ان کو کہتا ہوں کہ وہ بڑے ہیں، اور ان کے اوپر اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے، اور اتنا ہی زیادہ ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ بھی ہوگی. جواب دینا پڑے گا کس منہ سے ہم جا کے اللہ تعالیٰ کا سامنا کریں گے. باہر نکلیں، ایک گلاس گندا پانی پئیں، ایک دن اس طرح سے رہیں، یا ایک گھنٹہ اس طرح سے رہیں جس طرح پاکستان کی آدھی اکثریت رہتی ہے. باقی لوگ جو رہتے ہیں وہ سفید پوشی کے ساتھ بڑے پریشر میں بڑی تکلیف دہ زندگی گزارتے ہیں. ان لوگوں کی زندگی گزاریں، ان کا تکلیف محسوس کریں. اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ناسور ہے 5 یا 10% طبقہ ہے، یہ جس طرح سے لوٹ مار کرتا ہے، جس طرح سے پاکستان کی تباہی پھیرتا ہے، اور اس کا بھگتان پاکستان کی اکثریت بڑی تکلیف دہ زندگی میں جو ہے گزار کے وہ کرتے ہیں. تو ان کا ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے کہ ہم فیئر جینون الیکشن ہونے دیں پاکستان میں. جینون لیڈرشپ جو ہے ہماری قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں آئے، جو کہ پاکستان میں اصل تبدیلی جو لا سکتی ہے. پاکستان کے وسائل پاکستان کے لوگوں کے اوپر استعمال ہوں. آپ دیکھ لیجئے مریم کا، ان کا بیڑ کی کھال میں بیڑی ہے، ان کا کہنا کچھ ہے کرنا کچھ ہے. مریم سامنے لوگوں کے کہتی ہے کہ جی مہنگائی نہیں ہونی چاہیے، مگر ان کا جو پرائیویٹ گفتگو ہے اس میں یہ سارے کہتے ہیں کہ لوٹ مار کا بازار مزید گرم کریں، مہنگائی کریں، آپ پیٹرول مہنگا کریں. وہ سارے ایک ہی پیج پہ ہیں. لہٰذا ان کے لیے ایک بڑی پوٹینشیل تھریٹ ہے جو عمران خان کی صورت میں ہے یا پی ٹی آئی کی صورت میں ہے. یہاں پہ ایک سوال ایڈ کر لیں، آپ شاید اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ کل عمران خان صاحب نے، آپ ان کے ساتھ تھے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں خان صاحب نے بیان کیا
تو وہاں پہ خان صاحب نے بڑی اہم باتیں طلباء سے کی. وہاں پہ بڑا چارج کراؤڈ تھا, میں بھی وہاں پہ موجود تھا, کوریج کر رہا تھا ایز اینکر. تو اس کے بعد مریم نواز نے کہا ہے کہ وائس چانسلر کو جناب زبردست کرنا ہے, اس کو اتارنا ہے کرسی سے. اور بھائی اس میں وائس چانسلر کا قصور کیا ہے, ہمیں یہ سمجھا. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے ان کو تو اس ہر بندے سے مسئلہ ہے جو پاکستان کی بات کرتا ہے, جو غریب کی بات کرتا ہے, جو پاکستان کا احساس کرتا ہے درد کا. یہ چاہے ڈاکٹر عبد القدیر خان ہو, چاہے جسٹس وجی الدین جیسے ہوں, چاہے یہ کوئی اور اس طرح کا کوئی بھی پاکستان کا یو نیم اٹ ہیو اٹ, وہ یہ اس ہر بندے کے مخالف ہیں, ہر بندے کی زندگی تباہ کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ جو ہے نا, جو پاکستان کے حق میں بولے, جو انسانیت کی بات کرے, یہ بھیڑ کی کھال میں بیڑیے اس کا جو ہے جینا دوبار کر دیتے ہیں. انہوں نے عمران خان صاحب کا بھی جو ہے ہر طرح سے تنگ کیا کہ ان کا چہرہ مسخ ہو ان کی نظریے کا, اور جو ہے وہ ڈیلیور نہ کر سکے. مگر اللہ کی چال جو ہوتی ہے سب سے بھاری ہوتی ہے, یہ اللہ کو کبھی بھی نہیں ہرا سکیں گے. اور یہ نوشتہ دیوار ہے اور ہسٹوریکلی بھی پروون ہے کہ انشاءاللہ ان کا انجام بھی قارون اور فرعون جیسا ہی ہوگا. یہ جتنی جلدی سمجھ جائیں اتنا اچھا ہے, نہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا سنت ہے, نہ اللہ تعالیٰ کو یہ ہرا سکتے ہیں اور نہ جو ہے جو اللہ کا قانون ہے اس کے برخلاف جا کے کوئی جیت سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی انسانیت کے دشمن ہیں, یہ اللہ کی مخلوق کے دشمن ہیں, اور ظاہری بات ہے اللہ کے ہی دشمن ہے. تو انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ جس طرح سے تحریک انصاف جو ہے ان کی تمام تشرارتوں کے باوجود جو ہے اس پاپولیرٹی کی اپنی میکسیمم, میری 18-20 سال کی رفاقت ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, میں نے یہ بوم جو ہے کبھی نہیں دیکھا پی ٹی آئی میں جو اب ہے ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ عمران خان صاحب بڑی طاقت کے ساتھ مزید جو ہے اور اچھے لوگوں کے ساتھ اسمبلی میں آئیں گے, اور جو حقیقی تبدیلی ہے انشاءاللہ وہ بھی ہوگی. ان قومی مجرموں سے لوٹا ہوا پیسہ بھی باہر نکلے گا, اور وہ انشاءاللہ پاکستان کے ہمارے لوگوں کے, ہمارے بچوں کی تعلیم کے اوپر, صحت کے اوپر, جو صحت کارڈ یہ بند کرنا چاہتے ہیں. آڈیو لیکس میں یہ بھی انہوں نے ذکر کیا تو ہے یہ کہ انکل شہباز یہ صحت کارڈ بند کر دیں, عمران خان کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ ہر وہ کام بند کرنا چاہتے ہیں جو کہ پاکستان کے حق میں ہے, جو پاکستان کے لیے ہے, یہ ہر وہ کام بند کرنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انہدا ناطقہ بند کرے گا. لاسٹ پہ آپ چاہے مختصر آنسر دے دیجیے گا, ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں, آپ نے بہت ٹائم دیا, کہ علیم خان صاحب کی سوسائٹی میں صبح 11 بجے اے سی صاحبہ پہنچتی ہیں اور کچھ ان کے ساتھ سرکاری عملہ تھا. وہاں پہ ناجائز تجاوزات کو ہٹانے کے لیے سرکاری عملہ جاتا ہے. تو علیم خان نے اپنے وہاں پرائیویٹ گارڈ سے ان پہ فائرنگ کروائی, ان کو مارا پیٹا, سریوں سے مارا, ان کی ٹانگیں توڑ دی عملے کے, سرکاری عملے کی. تو اس بدماشی بھی آپ کیا کہیں گے, اور اس طرح کے لوگوں کو سدباب ہوگا؟ میں اس طرح کے لوگوں کے لیے تو پہلے ہی عرض کر دیا ہے, یہ جو ہے قانون قدرت سے ٹکراتے ہیں یہ لوگ, اور انہوں نے جس طرح سے پی ٹی آئی کا اور پاکستان کا نقصان کیا ہے, یہ بیسیکلی قدرت کے اور اللہ کے دشمن ہیں, اللہ کی مخلوق کے. اور ان کا سب کا انجام جو ہے, ان صاحب کا بھی انجام جو ہے آپ دیکھ لیں پولیٹیکلی, جس طرح سے اکرم عثمان صاحب جیتے, یہ 10 ایم این ایز ایم پی ایز مل کے نہیں وہ وہاں سے جیت سکے, قدرت نے ان کا منہ کالا کیا. ادروائز بھی یہ انشاءاللہ تعالیٰ قدرت کا قانون ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, ان جیسوں کا کردار قارون اور فرعون جیسا ہی ہے, یہ کبھی بھی نہیں قانون قدرت کو ہرا سکتے. یہ وقتی طور پہ تو کوئی رنگ بازی کر سکتے ہیں, یہ چینی مافیا بن سکتے ہیں, آٹا مافیا بن سکتے ہیں, اور یہ لینڈ مافیا بن سکتے ہیں, غریبوں کے یہ جو ہے وہ ہتھیا سکتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک ہے کہ جس نے 1 انچ بھی کسی کی جگہ پر قبضہ کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, اس پہ حرام ہے. تو ان جیسوں کا انجام میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ پاکستان پہ, ہم سب پہ, آپ سب پہ اللہ تعالیٰ رحمت کرے. آمین آمین. محمد خان مدنی صاحب, آپ کے ہم بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. معزز ناظرین کرام, امید ہے آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے ہوگا. اپنا اور اپنے قرب و جوار میں غربا کا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ.